اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ توبہ، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 101 تک پہنچے تھے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 101، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اطراف میں قبائل ہیں، دیہاتی ہیں جو منافق ہیں، اور مدینے میں رہنے والے بھی یعنی وہ بھی منافق ہیں۔ ظاہر ہے سب کے لیے تو نہیں کہا جا رہا ہے، جو منافق تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ لوگ لوٹ گئے ہیں نفاق پر، ایمان سے نفاق پر آ گئے۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم انہیں عذاب دیں گے، سزا دیں گے 2 بار، اور پھر یہ لوٹا لیے جائیں گے، بھیج دیے جائیں گے عذاب کی طرف جو عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ بہت تباہ کن مرض ہے، اب تک تو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا، بات آگے بھی جاتی ہے۔ آیت نمبر 102، اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے ایک دوست یاد آتے ہیں، ماشاءاللہ باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ وہ اس آیت سے اپنے آپ کو بہت مطمئن سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ میں بھی انہی میں سے ہوں جو یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہی میں انہیں رکھیں۔ آئیں اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ دوسرے لوگ ہیں، انہی لوگوں میں، آس پاس کے قبائل میں، مدینے سے باہر رہنے والے اور مدینے کے اندر رہنے والے، یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی فرمانبرداریوں کے کام اور اللہ کی نافرمانی دونوں کو ملا دیا ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری بھی کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی بھی ان سے سر انجام ہوتی ہیں۔ وہ اس کا اعتراف کرنے والے لوگ ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہ گناہوں کا اعتراف، اپنی غلطیوں کا اعتراف تو بہت ہم سبھی کرتے ہیں۔ آج کے حالات پر دیکھ بھائی بات ہوتی ہے، 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو باتوں کے درمیان یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ ہے حالات آج کے ہم لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ جملہ پراکتان ٹوٹتا ہے، یہ ہمارے اپنے کیے کا انجام ہے، اپنے کیے کی سزا ہے، ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اعتراف تو کر رہے ہیں، لیکن کل بھی وہی کریں گے جو آج کر رہے تھے۔ کیا یہ اعتراف ہے؟
اپنی خطاؤں کا۔ اعتراف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دل سے اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ واقعتاً ایسا ہے، آج جو حالات ہمارے ہیں وہ ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنی اصلاح کریں، ان نافرمانیوں سے توبہ کریں جو آج میں نے کی ہیں کل نہ کریں، تب تو اعتراف ہے۔ یعنی یہ اعتراف جب دل کی گہرائی سے کیا جائے۔ اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کرنے والے ہیں حقیقتاً دل سے، جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے، اللہ کے نافرمانیوں کے اعمال بھی خلطو کا لفظ ہے۔ خلات کہتے ہیں مکسر کو، مکس کیا ہوا یہ مکس کیے ہوئے اعمال ہیں ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ توبہ کیا ہے؟ اب تک تو ہم لوگ جان چکے ہیں۔ پہلا عمل یہی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف، پھر اپنی اصلاح، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اللہ سے اس کے لیے معافی، یہ ہے نا توبہ۔ یہ آیت نمبر 102 ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں بھی فرما رہے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیں۔ اس صدقے کے ذریعے، صدقہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں مال لیا جائے ان سے، زکوٰۃ لیا جائے، زکوٰۃ تو فرض صدقہ ہے، اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں مال لیا جائے تاکہ ان کو اس کے ذریعے ان کی خطاؤں سے انہیں پاک کیا جائے، ان کی غلطیاں جو نفسانی ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ کس کے ذریعے؟ صدقہ کے ذریعے۔ وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے جو لوگ حقیقتاً اپنا اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا، اپنی صحیح کام اور برے کام، غلط کام کرنے کا اعتراف کرتے ہیں دل سے، ان کے لیے یہی ہے نسخہ کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقات کریں۔ آپ جانتے ہیں ایک حدیث میں ہے، صدقہ اللہ کی ناراضگی کو ویسے ہی بجھاتی ہے جیسے پانی آگ کو۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں، اور اللہ تو سمیع ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑا سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، سننے والے بھی ہیں، ہر چیز کا جاننے والے بھی ہیں۔ اگلی آیت، الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ہم سب، کیا ہم لوگ نہیں جانتے؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول فرمانے والے ہیں، توبہ کو قبول فرماتے ہیں، لیکن توبہ توبہ ہو، ہے نا، عن عبادہ، اپنے غلاموں سے، اپنے غلاموں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کیا یہ بات یہ لوگ نہیں جانتے؟ وہ یاخذ الصدقات، اور صدقات کو قبول کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، جو صدقہ یہ کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صدقات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جیسے کہ تم اپنے گھوڑے کے بچوں کی پرورش کرتے ہو، جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے جیسے پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
معمولی صدقہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں ہم لوگ. کہ منافقین وہ لوگ جو رات بھر محنت کر کے کھجور لائے اور ایک سا 2 سا کھجور ملا، 1 سا کھجور گھر والوں کے رکھا، 1 سا کھجور لا کے غزوہ تبوک میں دے رہے ہیں. منافقین مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، اور اس کی عزت اتنی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے ڈھیر پر اس کھجور کو پھیلا دیتے ہیں. یہ ہے مقام ان لوگوں کا جو حقیقتاً دل سے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی سزا سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، یاد رکھیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم لوگ یہ آیت پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کے صدقات کو قبول کرتے ہیں. وہ یا خود توبہ و قبول کرتے ہیں، وہ یا خود الصدقات، اور صدقات کو لے لیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو بہت ہی زیادہ توبہ کے قبول فرمانے والے ہیں، اور رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یہ ہے اللہ کی ذات، یہ ہے اللہ کی محبت اپنے غلاموں سے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم کس طرح اللہ کی ان خصوصیات سے بے رخی برت رہے ہیں، اپنے حرکات و سکنات سے، اپنے عادات سے، اپنی نافرمانیوں سے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. مزید کہا جا رہا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. کہا جا رہا ہے عمل کرتے رہو، اے وہ لوگ، ایسے لوگ عمل کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، اللہ کے رسول اور ایمان والے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. ظاہر ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے نا کہ اعتراف کرنے والا اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے دور بھاگ رہا ہے، ہٹا رہا ہے ان سے، ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں گے اور رسول بھی دیکھیں گے. یہ اس وقت کے لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول آج دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مومنین جو مومن ہیں وہ لوگ بھی دیکھیں گے. وَسَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ، اور تم سب لوٹا دیے جاؤ گے کس کی طرف؟ اس کی طرف جو علم رکھنے والا ہے غیب کا، والشہادہ، حاضر کا، جو انون کا علم رکھنے والا ہے، اور جو چیز موجود ہے اس کا بھی علم رکھنے والا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کل میں کیا کروں گا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. انون ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز انون نہیں ہے، غیب نہیں ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دیں گے، بتا دیں گے، اعلان کر دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. یہ بڑا اہم ہے. ایک بات حدیث میں آپ نے بڑی اس سے فرمایا ہے، تاکیداً فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے اچھے اعمال یا اپنے اعمال کی درستگی پر پھولے نہیں سمانا چاہیے. ہے نا؟ اور جی میں تو یہ کر رہا ہوں، اور جی میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں. اول تو یہ دوسرے کو جو کہنا میں کو یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ یہ بھی ایک جملہ بڑا عام ہے. ہاں، دوسرے یہ کہ اصل چیز خاتمہ بالخیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ اچھے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں اور آخری اوقات میں وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی صریح نافرمانی کا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے. کچھ دوسرے وہ بھی ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب ان سے ہو رہا ہے، لیکن موت سے پہلے آخری عمر میں وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں. وہ بھی خاتمہ ان کا خیر کے ساتھ ہوتا ہے. تو اہم چیز خاتمہ بالخیر ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے.
مومن اپنے اچھے اعمال کی کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے اسے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز پڑھ کے ہم آتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا، امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ اگلی آیت نمبر 106، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس کے پیچھے واقعہ ہے، ان واقعات کو میں چھوڑ رہا ہوں، ان پر نہیں جاتا، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ یہ واقعات ہمیں یاد رہ جاتے ہیں، ان سے جو نصیحت ملنی ہوتی وہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو انہیں سزا دیں یا ان کی توبہ قبول فرما لیں، اور اللہ تو علیم اور حکیم ہے، علم رکھنے والے ہیں یہاں کا اور حکیم حکمت والے ہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نا امید کیسے کر سکتے ہیں جو اپنی غلطیوں کے معاملے میں جس کا رویہ یہ ہے۔ واقعہ اس کے پیچھے ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ پھر آ رہی ہے بات منافقت کی۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ منافقت کی شروعات جھوٹ سے، پھر جھوٹ کے بعد اپنے کیے ہوئے کام کا نہ کرنے کا اقرار کرنا، قسم کھا کے، قسم کا سلسلہ جو کیا ہے اللہ کی قسم میں نے تو نہیں کیا ہاں، ایسا دوسرا اسٹیج۔ اور تیسرا اسٹیج وہ یہ کہ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں یا جو ان کی حرکتوں سے واقف ہیں، ان کے لیے اپنے اندر دشمنی پیدا رکھنا، دل میں بغض، کینہ اور انتظار کرنا کہ وقت آئے تو بدلہ لیں، اور جب وقت آتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ ایسا ہی ایک واقعہ ہے ان منافقوں کا۔ یہ لوگ مدینے میں ایک مسجد بناتے ہیں، اور وہ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے منافق لوگ ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گرو گھنٹال ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو جو منافق لوگ ہیں وہ وہاں آئیں تاکہ ان کی میٹنگیں ہوں، ان کے ایمان والوں کے خلاف وہاں پر انتظام کیا جائے تاکہ وقت آنے پر ان سے ایمان والوں سے بدلہ لیا جا سکے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہیں، وہ ایمان والے جن کا ایمان پکا ہے، وہ سب کی دشمنی ان کے اندر ہے، اس کے لیے کمین گاہ بنانا چاہتے ہیں اس مسجد میں۔ اور واپس آپ کو لے جا رہا ہوں ماضی میں، ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ آئیں وہاں کے آپ نماز ادا کریں، تاکہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہاں اللہ کے نبی نے نماز ادا کی۔ اتفاق سے یہ وقت غزوہ تبوک سے پہلے کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے بعد، ابھی تو غزوہ کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں مشغول ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا۔ یہ مسجد کہاں بنائی؟ یہ مسجد جو مدینے کی مسجد ہے، مسجد قباء، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی۔ جو سب سے پہلے جو مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بنائی، وہ مسجد قباء ہے، مدینے کی مسجد، مکہ سے آتے ہوئے سب سے پہلے ملتی ہے، جس میں 2 رکعت نفل نماز کی ادائیگی ایک عمرے کے برابر ہے ثواب میں۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر انہوں نے وہ مسجد بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کا نام درار رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ در کہتے ہیں عربی میں، ضاد اور را، در کہتے ہیں تکلیف کو،
تو اس مسجد کا نام رکھا ہے جو تکلیف پہنچانے والی مسجد. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح فرما رہے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرار، یہ مسجد لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا مقصد تھا، اور کفر اللہ کی نافرمانی کے لیے، اور تفریقا بین المؤمنین مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ، اور اس کے چھپنے کی جگہ، پناہ کی جگہ، یعنی اس کے لیے جو اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مخالفت کرنے والا ہے. اس کے پیچھے نام آتا ہے، سب کچھ آتا ہے روایات میں پھر چھوڑ رہا ہوں انہیں. لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں پر تلا ہوا ہے. ایک شخص جو مدینے کے قبیلہ خزرج سے تعلق تھا اس کا، اور بڑی بڑی طوفان اس نے مچائے. کہا جاتا ہے کہ بہرحال پھر چھوڑیں بات کو، اس پیچھے یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ قسم کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو سوائے بھلائی کا اور کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کیا فرق، نقصان پہنچانا، کفر کا اڈا بنانا، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، اور اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر تلا ہوا ہے اس کے لیے پناہ گاہ بنانا. من قبل، پہلے، یعنی یہ پہلے وہ کام یہ کر چکا ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ لوگ قسم کھائیں گے، اور یہ لوگ قسم کھائیں گے، یہ قسم کھاتے ہیں، ضرور قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ لازماً جھوٹے ہیں. غور کریں. اگلی آیت اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مخاطب کر کے یہ آیت کہا جاتا ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹے، مدینہ چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اگلی آیت لا تقوم فیہ ابدا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آپ ہرگز نہ کھڑے ہوں، یعنی ہرگز نماز ادا نہ کریں کبھی بھی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، پہلے دن سے وہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں آپ نماز ادا کریں. یہاں پر روایات میں ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد قباء ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے. بہرحال دونوں ہی مساجد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، دونوں ہی مساجد کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ وہاں نماز ادا کریں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کس چیز سے، کہ وہ پاک و صاف رہیں. یہ جسمانی پاکی بھی ہے اور اندرونی پاکی بھی ہے، اندر سے جو برائیاں ہیں اس سے پاک و صاف ہونا، دونوں ہی پاکی ہے. ایسے لوگ ہیں اس میں. واللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ تو پاک ہونے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، نماز کے لیے طہارت جس کو کہتے ہیں وہ ضروری ہے. پھر باوضو ہوتے ہیں ہم، کیا ہے یہ؟ اوپر سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور یہ تو سامنے ہے. اور جو لوگ نماز واقعتاً ادا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اندر سے بھی پاک کرتے ہیں.
اپنی برائیوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا، یہ آپ سب جانتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں بنائے، ہمیں پاک لوگوں میں بنائے۔ اگلی آیت 110 اسی حوالے سے، فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ممن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ کیا وہ جس کی بنیاد رکھی گئی، جو بنائی گئی تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی اس کی جڑوں میں تقوی ہے، اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، و رضوان، اللہ کی رضا کا حصول بہتر ہے، یا وہ جس کی بنیاد رکھی گئی کہاں؟ ایک کنارے پر۔ وہ کنارہ کیسا ہے؟ اندر سے کھوکھلا ہے، شفا کنارہ، جرفن کھوکھلا، ہارن فی النار فی النہار، اور وہ گر پڑتا ہے، وہ گرتا ہے، ہارن فنہار رب ہی فی النار، اور وہ گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے گرایا کہاں؟ جہنم میں، فی نار جہنم۔ اس لیے کہ یہ وہ مسجد جس کی بنیاد ایسی چیزوں پر رکھی جائے، تفرقہ پھیلانے، کوئی بھی ان میں شامل ہو۔ دیکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ سبھی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو یا کفر ہو جس کو کفر کہا گیا، یا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے، ہاں، مسجد پر قبضہ کیا جاتا ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ تو کہاں ہے وہ، اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ کنارے پہ بنی ہوئی ہے، وہ کھوکھلا کنارہ ہے جو گرنے والا ہے، اور وہ گرتا ہے، اللہ اسے گرا دیتے ہیں جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ظالم کون ہے؟ اللہ کا نافرمان ظالم ہے۔ ایک نافرمانی کرو یا 10 کرو، ظالم ہو۔ ایک چوری کرو یا 10 کرو، چور ہو تم۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، یہ ختم نہیں ہونے والا، یہ جو بنایا انہوں نے ہے یہ ختم نہیں ہونے والا، ان کے دلوں میں شک و شبہات کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جو انہوں نے بنایا دلوں میں شک کی بنیاد پر، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو آپ کاٹ دیا جائے، تبھی ان کے دل میں۔ پہلے آ چکی یہ بات، پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مال دیں گے تو ہم صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر وہ صدقہ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ دینا بھی ان کے لیے مشکل، پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سے نفاق دور ہونے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جب ملیں گے اس وقت تک وہ نفاق ان کے اندر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہی فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر یہ ان شک و شبہات جو ان کے اندر ہیں وہ ختم نہیں ہونے والے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو کاٹ دیا جائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ وقت ہو گیا، اس لیے میں اجازت چاہوں گا۔ آیت نمبر 110، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔